बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफ़ान अली है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही अहम और आपके दिल पे असर करने वाला है, बल्कि आपके दिमाग पे भी असर करने वाला है। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि मुझे मुख्तलिफ़ अभी जो कमेंट मसूल हुए, आज की हम बात करेंगे आपके रोज़मर्रा के जो काम हैं उनके अंदर आप कितने सीरियस हो, डिसिप्लिन के बारे में। अगर एक बंदा अपने वक़्त की कदर करता है तो मेरे ख़्याल से इंतहाई जल्द और अच्छे तरीके से दूसरे लोगों से अलहदा नज़र आते हुए बहुत जल्द तरक्की करने वाला है और कामयाब होने वाला है। क्योंकि वक़्त की कदर करने वाला कोई पढ़ा लिखा या डिग्री होल्डर नहीं होता। वक़्त की कदर करने वाला एक अनपढ़ भी हो सकता है, जैसा कि एक बकरियां चराने वाला, एक दूध देने वाला डेली घरों के अंदर, और गाय भैंसों को घास डालने वाला। ये मतलब कि ये ऐसे लोग जो बिल्कुल जिनको हम अपने मुआशरे के अंदर अनपढ़ समझते हैं, अगर वक़्त की कदर करने वाला एक पढ़ा पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर ना कर सका तो फिर उसका क्या फ़ायदा उसकी डिग्री का। आपने मुख्तलिफ़ मुल्कों की, मुख्तलिफ़ कंट्री की आर्मी को देखा होगा। आर्मी वाले कैसे हैं, वो कितने अपने डिसिप्लिन के अंदर कामयाब हैं, जिसकी वजह से आर्मी को आर्मी का नाम दिया गया है। जैसा कि उनका खाना, उनका बैठना, उनका सोना, उनका ड्यूटी करना, उनका बैठना वगैरह वगैरह, कुछ भी अपने मुआशरे के अंदर वो करते हैं, मतलब कि अपनी आर्मी के अंदर। तो उनको ये सिखाया जाता है कि आपने हर एक चीज़ अपने वक्त पे मुकम्मल करनी है, क्योंकि इस वजह से वो दूसरे लोगों से यानी कि आम सोसाइटी, आम लोगों से अलहदा नज़र आते हैं। एक वक्त का वाक़या है कि एक बहुत पहले एक वाक़यात गुज़रा है। एक बादशाह के वक़्त में होता क्या है कि एक बादशाह, उसकी रया यानी कि उसके लोगों के अंदर, उसके इलाके के अंदर एक बहुत ज़्यादा उम्र वाला बंदा आता है, यानी कि 60 से 70 साल की उम्र वाला। लेकिन दिखने में अगर उसको देखा जाए वो 30 से 35 साल की उम्र का दिखता था। बड़ी हैरानगी की बात थी। लोग उसको जानते भी थे कुछ और नहीं भी जानते थे, और जो जानते थे उनको पता था कि ऐसी क्या इसके अंदर बात है जिसकी वजह से ये 30 से 35 साल की उम्र का नज़र आता है। लोगों ने बादशाह सलामत तक इस तरह की खबर को पहुंचा दिया कि हमारे इलाके में एक ऐसा बंदा भी है जो 60 से 70 साल की उम्र का है, लेकिन वो नज़र तो आता है 30 से 35 साल की उम्र का। बादशाह सलामत सुन के बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मुझे तजस्सुस में आपने डाल दिया। अब मैं उस बंदे को देखने की ख्वाहिश रखता हूँ, उसको मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। मुझे उस बंदे को मिलाया जाए। मैं उससे पूछूंगा कि इसकी सेहत का क्या ऐसा राज है, वो क्या ऐसा करता है जिसकी वजह से वो इस उम्र में भी नौजवान नज़र आता है। उसने अपने कुछ सिपाहियों को, कुछ लोगों को उसके पीछे उसकी हरकत को देखने के लिए लगा दिया। अब लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, ताक लगा के देखते हैं कि वो सुबह सुबह उठता है और एक बहुत बड़ी ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाता है, और थोड़ी देर के बाद वहाँ से नीचे उतरता है। उतरने के बाद एक उसके हाथ में अजीबोगरीब एक फल होता है, जिसको खाते खाते वो नीचे उतरता है। उन्होंने कहा उस फल के बारे में पता करो, वो कौन सा फल खाता है जिसकी वजह से वो इस तरह का नज़र आता है। उन लोगों ने उस बंदे तक भी ये सारी बातें पहुंचा दी कि बादशाह सलामत को हमने बताया, बादशाह सलामत आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। उसने कहा कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ। वो कहते हैं कि बादशाह सलामत आपकी इस उम्र का राज पूछना चाहता है कि आप इतने नौजवान 60-70 साल की उम्र में कैसे नज़र आते हैं, 30-35 साल के नज़र आते हैं। उसने कहा बिल्कुल मैं बताऊँगा, ये कौन सी छुपी लुकी बात है, मैं बताता हूँ उनको। बादशाह सलामत की कचहरी में उसको हाज़िर किया जाता है। वज़ीरों को इशारा करता है कि भाई पूछो, इससे सवाल करो। वज़ीर उससे सवाल करते हैं कि बादशाह सलामत की ख्वाहिश है, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बताना चाहते हो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उस बंदे ने कहा जी मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी उम्र 60 से 70 साल है और आप नज़र आते हो 30 से 35 साल की उम्र के, क्या राज है ऐसा, बादशाह सलामत को भी बताओ ना। बादशाह सलामत भी कहते हैं कि मैं भी नौजवान होना चाहता हूँ आपकी तरह, तो वो राज बताओ बादशाह सलामत को। उसने कहा जी बिल्कुल मैं बताता हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है। बादशाह सलामत ने कहा जी बोलें कौन सी शर्त है। उसने कहा बादशाह सलामत, उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी आप लेना चाहें। बादशाह ने कहा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे इसका राज बता दें। वो कहता जी मैं कुछ भी नहीं लूँगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। बादशाह सलामत ने कहा कौन सी शर्त है। कहा कि आप मेरे साथ जब मैं कोई भी हरकत करूँगा
صبح سے شام تک آپ میرے ساتھ رہو گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے صبح 6 بجے 4 بجے تک تیار ہو جانا ہے، آپ کو ساتھ میں لے جاؤں گا۔ یہ جو لوگ مجھے بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک پھل کھاتے ہو جس کی بادشاہ سلامت خواہش رکھتا ہے کہ اس پھل کی وجہ سے آپ نوجوان نظر آتے ہیں، وہ پھل آپ نے بتانا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل بتاؤں گا، بادشاہ سلامت صبح 4 بجے تیار ہو جائے، میرے ساتھ چلے، میں اوپر پہاڑی کے اوپر جاؤں گا اور ان کو بتا دوں گا اس راز کے بارے میں۔ بادشاہ سلامت نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ سلامت کو جب اس چیز کا پتہ چلا کہ مجھے یہ بتانے والے ہیں اس پھل کے بارے میں، یہی سوچتے سوچتے کہ میں نوجوان ہو جاؤں گا اس کی طرح، یہی سوچتے سوچتے ساری رات بادشاہ سلامت کو نیند نہیں آتی، صبح کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ جو ہی صبح ہوتی ہے وہ اپنی رعا کے کچھ سپاہیوں کو لے کر اس کے دروازے پر چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا کہ آؤ چلیں۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، میں تو پہلے سے تیار تھا، آپ کا انتظار کر رہا تھا، بادشاہ سلامت چلو میرے ساتھ۔ وہ بادشاہ سلامت کو لے کے جب اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بادشاہ سلامت کچھ دیر کے بعد تھک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے اوپر نہیں چڑھا جا سکتا، صبح 4 بجے کا وقت تھا، مجھے اوپر نہیں چڑھا جا سکتا، آپ ایسا کرو میرے ان سپاہیوں کو لے جاؤ اور ان کو بتا دو، یہ مجھے نیچے آ کے بتا دیں گے، میں وہ نیچے سے جا کے پھل کھا لوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسی بات نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں نے تو شرط رکھی ہے، آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ یار ایسا ضد نہ کرو، مجھ سے اوپر نہیں جایا جا سکتا، میں یہاں پہ تھک گیا ہوں، مجھے یہیں پر بتا دو۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نہیں بتا سکتا، معذرت، سوری، آپ میرے ساتھ اوپر جائیں گے، میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ تب بھی میں آپ کو راز بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جو ہی وہ اوپر کی طرف جاتا ہے بادشاہ سلامت، وہ پہاڑ کے اوپر جب چڑھتا ہے بالکل چوٹی پہ جاتا ہے تو وہاں پر سورج کی کرنیں 5 سے 5:30 بجے 6 بجے سورج ایک نیا نوالا تازہ نکلا ہوتا ہے، صبح کا وقت ہو جاتا ہے، بہت ساری روشنی سورج کی شعائیں اس پہاڑی کے اوپر سب سے پہلے پڑ رہی ہوتی ہیں، بڑا صاف شفاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا کہ بڑی ہریالی ہے یار، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ پھر وہ جاتا اس بیری، وہاں پہ نا ایک چوٹی کے اوپر بیری کا درخت ہوتا ہے جس کا وہ ڈیلی وہ پھل اتارتا ہے اور اتار کے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے بھائی یہ لو بادشاہ سلامت آپ بھی کھاؤ۔ وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارے یہ بیری کا پھل ہے، بیری کا پھل تو میں اپنے سپاہیوں کو نوکر چاکروں کو بھجوا کر میں منگوا کے کھا سکتا تھا، آپ نے مجھے نیچے ہی بتا دینا تھا، اتنا مجھ سے سفر کروایا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو نہیں پتا اس چیز کا، چلو نیچے چلتے ہیں کھاتے کھاتے۔ وہ نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے، جب نیچے جاتا ہے بادشاہ سلامت تجسس میں ہوتا ہے کہ اب مجھے بتائے گا راز، اب مجھے بتائے گا پھل کے بارے میں تو مجھے پتہ چل گیا ہے، اب مجھے بتائے گا راز۔ بادشاہ سلامت کہتا مجھے بتاؤ یہ راز نوجوانی کا، کیسے آپ 60-70 سال کی عمر میں 30 سے 35 سال کی عمر کے نظر آتے ہو؟ وہ کہتا بادشاہ سلامت آپ کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی، پچھلے 30 سے 35 سال لگاتار ڈیلی میں صبح 4 بجے اس پہاڑی کے اوپر آتا ہوں، سورج کو دیکھتا ہوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کی بستی اور ریا اور آپ کی بادشاہی کے اوپر بعد میں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، سب سے پہلے میرے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں صبح کی۔ اور بیری کا جو پھل میں کھاتا ہوں یہ تو کہ بہانہ ہے، پچھلے 30 سے 35 سال میں اس بیری کا درخت کے پاس آتا ہوں اور اس بہانے سے آتا ہوں اور ایک پھل اتارتا ہوں، بیر اتارتا ہوں اور نیچے میں کھاتا کھاتا اتر جاتا ہوں، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ لیکن پچھلے اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے پچھلے 30 سے 35 سال میں یہی کام کرتا آ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نوجوان آپ لوگوں میں نظر آ رہا ہوں 60-70 سال کی عمر میں۔ یعنی کہ اس نے وقت کی قدر کی اور ٹائم کی پابندی کی، جس کی وجہ سے وہ نوجوان، یہاں تک کہ 60 سال کی 70 سال کی عمر کا بندہ، وہ بابا 30 سے 35 سال کی عمر کا دکھنے لگا۔ بادشاہ سلامت نے وہ کام اپنانا شروع کر دیا، لیکن اس وقت اس بادشاہ سلامت کا وقت بہت زیادہ پیچھے عمر کا گزر چکا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ میری بات بتانے کا مقصد کہ آپ لوگ بھی اگر وقت کی قدر کرتے ہیں، ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ جتنے بھی اس دنیا کے اندر کامیاب لوگ گزرے انہوں نے وقت کی قدر کی ہے، ٹائم کی پابندی کی ہے۔ جو بندہ ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتا، سمجھ لیں وہ اپنے آپ کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو میری بنانے کا مقصد اور آپ کو یہ تھم میل بنا کے دکھانے کا مقصد، جس پہ آپ نے کلک کیا اور آپ میری ویڈیو پہ آئے ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد میرا، آپ لوگوں کے بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے کہ سر ہمیں بتائیں، ہم موبائل کا یوز کرتے ہیں، لیٹ نائٹ سوتے ہیں، لیکن ہم صبح کے وقت اٹھتے نہیں ہیں اتنی جلدی، وقت کی قدر نہیں ہم سے ہوتی ہے۔
ہمارے جسم کے اندر اتنی چستی اور جستجو نہیں ہوتی کہ ہم وہ کام کر سکیں۔ اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ اگر وقت کی قدر کرنے والا، وقت کی پابندی کرنے والا، اچھے طریقے سے ہر ایک اپنے مسئلے کو وقت پہ مکمل طور پہ حل کرنے والا، اگر 60 سے 70 سال کی عمر والا 30 سے 35 سال کی عمر میں نوجوان نظر آتا ہے تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ آپ اپنی لمبی زندگی نہیں چاہتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کر دیں۔ وقت کی پابندی کریں، وقت کے ساتھ اٹھیں، وقت کے ساتھ سوئیں۔ موبائل کا ابھی جو شارٹ ویڈیو دیکھ کر آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ وغیرہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو وقت دیں، کم وقت دیں، اس کی بھی ایک ٹائمنگ رکھیں۔ اس کو آپ نے یوز تو کرنا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے، مختلف قسم کے تجربہ کار ابھی گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک بندہ ایک دن کے اندر تقریباً 94 سے 95 بار موبائل کو بار بار آف کرتا ہے یا آن کرتا ہے اس کی سکرین کو، اور اسکرول ڈاؤن کرتا ہے۔ یعنی کہ اسکرول ڈاؤن کرنے کا ٹائم علیحدہ ہے، اور بار بار جیب سے پاکٹ سے نکالنے کا موبائل اور اس کو بار بار آن آف کرنے، یعنی کہ سکرین کو آن کرنا، سکرین کو آف کرنا، ٹھیک ہے، روشنی کو اسکرول ڈاؤن کرنے کے لیے 95% یعنی کہ 95% لوگ، اور تقریباً 95 بار وہ بندہ اپنے موبائل کو مطلب اس کی سکرین کو آف کرتا اور آن کرتا ہے ایک دن کے اندر، 24 گھنٹوں کے اندر۔ تو میرے خیال سے آپ کو ویڈیو جو پسند آئی ہے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔